السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں انشاءاللہ تعالی ہمارے تمام احباب بخیر ہوں گے۔ ہمارے یوٹیوب چینل طالب انور TRT میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ اولاد کے حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماں باپ کے اولاد پر 3 حقوق ہیں، یعنی کہ جب بچہ پیدا ہو تو اس کا جو ہے اچھا نام رکھا جائے، اور نمبر 2 جب وہ بڑا ہو جائے، اچھے اور برے کو پہچاننے لگے تو اس کو جو ہے اچھی تعلیم دی جائے، اور نمبر 3 جب وہ بالغ ہو جائے تو اس کی شادی کی جائے۔ تو اسی کے اوپر کچھ اصول و ضوابط اور لکھے ہیں تاکہ جو ہے ہمارے بچوں کے اندر اچھی چیز رائج ہو سکے، ہمارے بچے اچھے راستے پر گامزن ہو سکے اور اچھی چیز کو فالو کرے۔ ورنہ جو ہے آج اس گئے گزرے دور کے اندر اس طریقے سے فتنوں کا دور ہے اور اس طریقے سے ایک دوسرے پہ بوچھار ہے، تو ان سے بچنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کی اچھے سے تربیت کریں تاکہ ہمارے آنے والی نسلوں کے اندر جو ہے دین اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جاری اور ساری رہ سکے۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو اس کا اچھے سے اچھا نام رکھے، اور جب پھر دوسرا کام یہ کرے کہ جب بچہ پیدا ہو تو اس کے کان میں اذان پڑھے، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، داہنے کان میں اذان پڑھے اور بائیں کان میں اقامت پڑھے۔ تو اس سے جو ہے یا کسی اچھے بزرگوں کو جس کو جو ہے آپ اچھا جانتے ہو، ان بزرگوں کو بلوا کر اس کے کان میں اذان پڑھوائے۔ اچھا جی، نمبر 3 ماں کو چاہیے اس کا نام اچھا رکھے، اور ماں کو چاہیے کہ بچے کو دودھ پلاتے وقت وضو سے رہے، تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ دودھ پلاتے وقت ماں جو ہے اگر وضو کر کے دودھ پلائے تو بہت ہی بڑھیا ہے، بچے کی جو ہے تربیت ہوتی رہتی ہے بہت اچھے طریقے سے۔ اور نمبر 3 جو ہے ماں کو چاہیے کہ جب بچے کو دودھ پلائے تو وہ داہنی طرف سے شروع کرے، پہلے دائیں طرف سے پلائے پھر بائیں طرف سے پلائے، ٹھیک ہے نہیں؟ اور ماں کو چاہیے کہ اپنی نمازوں کا خاص طور سے خیال رکھے۔ جب مائیں جو ہوتی ہے آج کل کے اس دور کے اندر جو ہے مائیں موبائلوں کو چلا کر رکھ دیتی ہے، کھانا بنا رہی ہے یا بچے کو کھلانا ہے تو مائیں کام کرتی رہتی ہے اور بچوں کو جو ہے موبائل چلا کے دے دیتی ہے۔ اس سے جو ہے حد درجے گریز کرے، بچا جائے۔ موبائل ایک ایسی چیز ہے بچوں کے لیے بالکل جو ہے بہت ہی، یہ سمجھے کہ ایک ہاتھ پہ انگارہ رکھو اور ایک ہاتھ میں موبائل دے دو تو آپ کے بچے کا ہاتھ جل جائے گا، ٹھیک ہو جائے گا، کوئی مشکل نہیں ہے۔ لیکن جو ہے موبائل اپنے آپ کے بچے کے ہاتھ میں ہے تو بچے کی آپ کے جو ہے پوری زندگی کو تباہ و برباد کر دے گا۔ تو اس لیے چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو موبائل نہ دے کے ان کی اچھے سے حوصلہ افزائی کریں، ان کی دیکھ بھال کریں، ٹھیک ہے نہیں؟ اور عورت کو چاہیے کہ اپنے شوہر کا خوب ادب کرے، کیونکہ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے کہ عورت کا جو شوہر ہے وہ اس کا مزاجی خدا ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اگر دنیا کے اندر کسی کو سجدہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ عورت کو جو ہے حق دیتا ہے اس بات کا کہ وہ اپنے جو ہے شوہر کو سجدہ کرے، ٹھیک ہے نہیں؟ اور پھر اس کے بعد جب بچہ بڑا ہو جائے، یعنی کہ 7 سال کا ہو جائے تو بچے کو نماز کا حکم کرے، نماز پڑھنے کے لیے کہے، اور جب 10 سال کا ہو جائے اگر بچہ نہ پڑھے تو اس کو جو ہے مار کے نماز پڑھانے کا حکم ہے۔ ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو شام کو جلدی سلائے اور صبح کو جلدی اٹھانے کا ان کو جو ہے ان کے اندر یہ رواج پیدا کرے، ان کو بچوں کو شام کو جلدی سلا دے اور صبح کو جو ہے جلدی اٹھنے کی ان کو تلقین کرے، تاکہ جو ہے بچے آخر تک اپنی زندگی کا یہی روٹین بنائے رکھے اور یہی طریقہ اپنی زندگی کا اپنائے رکھے، ٹھیک ہے نہیں؟ بچوں کو بتائے کہ ہمیشہ سچ بولے، اپنے بچوں کو چاہے وہ اچھا کام ہو یا برا کام ہو، کچھ بھی کام وہ کر کے آئے ان کو بتایا کہ آپ جو ہے ہر وقت آپ کو سچ بولنا، کیونکہ سچ میں ہی نجات ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ مومن سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن جھوٹا نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے نہیں؟ بچوں کو بتایا کہ بڑوں کے سامنے ادب سے بیٹھے، بچوں کو بتایا کہ بچے بڑوں کے سامنے چاہے وہ آپ کے خالہ پھوپھی نانا یا کوئی بھی ہو ان کے سامنے ادب سے بیٹھے، طریقے کے ساتھ بیٹھے، اور اگر ہو سکے تو سر ڈھانک کر بیٹھے، سر پہ ٹوپی لگا کے بیٹھے، تو اس سے جو ہے بچے کی روح پہ بہت اثر پڑے گا، بچہ جو ہے بہت اچھی طریقے سے اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے گزار سکے گا، آنے والی نسلوں کے اندر بھی اپنی زندگی کو رائج کر سکے گا، ٹھیک ہے نہیں؟ تو ان کو ادب سے بیٹھنے کا طریقہ سکھایا۔ بچوں کو چاہیے کہ اچھی صحبت دیں، اگر آپ کے محلے کے اندر، گلی محلے کے اندر آپ کے بچے جو ہے جن کے ساتھ آپ کے بچے کھیلتے ہیں ان بچوں کا دھیان رکھیں کہ آپ کے بچے کن کے ساتھ کھیل رہے ہیں، آپ کے بچے کن کے ساتھ بیٹھ اٹھ رہے ہیں، اسکول میں یا مسجد میں کس کے ساتھ بیٹھ اٹھ رہے ہیں۔ تو اچھے بچوں کو فالو کرنے کی ان کو تلقین کرے کہ جو بچے اچھے ہیں جو ان کے ساتھ میں رہتے ہیں ان بچوں کا
گاہے بگاہے آپ جو ہے چیک کرتے رہیں کہ وہ کن کے ساتھ اٹھ رہے ہیں، کن کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں۔ بچوں کو صحابہ اکرام کے قصے ضرور سنائے جائے، صحابہ اکرام کی زندگی کے واقعات سنائے جائے، صحابہ اکرام نے اپنی زندگی کو کیسے جو ہے ستارہ بنایا اور کیسے وہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے اصحاب بن گئے، اور کیسے اولئک هم المفلحون بن گئے، اولئک هم المتقون بن گئے، اولئک هم الفائزون بن گئے، اولئک هم المؤمنون حقا بن گئے۔ تو یہ جو ہے بچوں کو بتایا کہ بچے اپنی زندگی کو صحابہ کرام کو واقعات زیادہ سنایا جائے بچوں کو، ٹھیک ہے نہیں۔ بچوں کے سامنے ماں باپ جو ہے خوب احتیاط کریں، یعنی کہ ماں باپ کو چاہیے کہ بچوں کے سامنے لڑے بھڑے نہ، گالی گلوچ نہ کرے، آپ جناب سے بات کرے تو بے سے بات نہ کرے، تو یہ بہت بہتر ہوگا۔ یہ بچوں کی زندگی خاص جو اقسام ہے وہ بتا رہا ہوں، جن چیزوں کو بچے فالو کر کے آپ کی جو ہے جب آپ کی آخری عمر ہو جائے گی، اس عمر میں آپ کو جو ہے بچے انشاءاللہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوں گے اور اچھے ثابت ہوں گے، ٹھیک ہے نہیں۔ تو بچوں کے سامنے ماں باپ بھی احتیاط کرے، ان کے سامنے جھگڑے اور گالی گلوچ بچوں کے سامنے ماں باپ کو چاہیے کہ نہیں کرنے چاہیے۔ بچوں کو سلام کا رواج بہت تیزی سے ان کے اندر جو ہے رائج کرنا چاہیے۔ صحابہ اکرام کے بارے میں یہاں تک آتا ہے کہ صحابہ اکرام اگر دونوں سامنے ہیں اور ایک پیڑ بیچ میں حائل ہو جاتا تو دوبارہ ایک دوسرے کو دیکھتے تھے تو پھر بھی سلام کرتے تھے۔ تو سلام کو پھیلاؤ، اللہ کے نبی کی حدیث بھی ہے، سلام کو پھیلاؤ سلامتی میں رہو گے۔ بچوں کو کوئی بھی چیز بغیر دسترخوان کے نہ کھلائے۔ اگر آپ نے بچوں کے لیے سیب لائے ہیں، کیلے لائے ہیں، جلیبی لائے ہیں، کچھ بھی لائے ہیں، تو ان کو پہلے تلقین کرے کہ آپ جو ہے دسترخوان بچھائے، اس کے بعد یہ چیز کھائے، کیونکہ دسترخوان کے اندر اللہ کے پیارے حبیب کی سنت ہے اور بڑی برکتیں نازل ہوتی ہے اس کے اندر۔ بچوں کو جو ہے جب پانی بچہ پینے لگے تو سب سے پہلے بچوں کو بتایا کہ پانی کو دیکھ لو، پہلے گلاس کے اندر کوئی غلط چیز تو نہیں ہے، کوئی تنکا نہیں ہے، کوئی کیڑا تو نہیں ہے، کوئی ایسی طرح کی کوئی چیز تو نہیں ہے جس سے جو ہے بچے کے پیٹ کے اندر جا کے وہ پریشانی کا باعث بنے۔ تو اس سے جو ہے بچے کو چاہیے کہ پہلے گلاس کو دیکھ لے ہوئے پانی، اور پھر بچے کو کہے کہ بیٹھ جائے اور بیٹھ کے پانی پینا چاہیے، بسم اللہ کہہ کے بیٹھ کے پانی پینا چاہیے، اور 3 سانس میں پینا چاہیے۔ ایک سانس میں پیے، پھر دوبارہ پیے، اور تیسرے سانس میں پورا پیے۔ اگر تیسرے سانس میں پورا نہیں ہو رہا تو جو بعد میں بچا ہوا ہے اس کو ہی پی لینا چاہیے، کیونکہ جو ہے گلاس میں پانی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اور بچوں کو صاف ستھرا رہنا سکھائیے، اپنے بچوں کو بتائیے کہ بیٹے الطہور نصف الایمان، پاکی جو ہے آدھا ایمان ہے۔ پیارے نبی کی حدیث ہے کہ الطہور نصف الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے۔ تو بچوں کو صاف ستھرا رہنا سکھائیے۔ بچوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرانا چاہیے، بہت اچھی طریقے سے کرانا چاہیے کہ ہمارے پیغمبر کیسے دنیا کے اندر آئے، ہمارے پیغمبر نے کس طریقے سے زندگی گزاری، ہمارے پیغمبر نے اپنی اولاد کی تربیت کیسے کی، یا ہمارے پیغمبر کی کتنی اولاد تھی، ہمارے پیغمبر کے اصحاب کتنے تھے، ہمارے پیغمبر کی بیٹیاں کتنی تھیں، ہمارے پیغمبر کے بیٹے کتنے تھے۔ یہ ساری چیزیں بچوں کو بتانا چاہیے، جس سے کہ بچے ان ساری چیزوں کو اپنی زندگی کے اندر ڈھالے اور اچھے طریقے سے اچھی اور احسن اور خوبصورت زندگی گزارنے والے ہمارے بچے بن جائیں۔ تو بچوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرانا چاہیے اچھے اور احسن طریقے میں، ٹھیک ہے نہیں۔ تو ماں باپ کو چاہیے کہ بچوں کے سامنے کوئی ایسی حرکت نہ کرے یا کوئی ایسی ہنسنے والی بات نہ کرے جس کو جو ہے بچہ اچھا سمجھے اور بعد میں جو ہے وہ آپ پہ حاوی ہو جائے۔ اگر آپ اس کو بعد میں یہ کہیں کہ بیٹا یہ گندی حرکت ہے یا آپ اس کو یہ صحیح نہیں کر رہے ہیں، تو بچہ پھر ماننے والا نہیں ہے، وہ بچہ ہے، اس نے جو ہے اپنے دماغ کے کورے کاغذ پہ آپ کی اس کی حرکت کو محفوظ کر لیا ہے، تو پھر دوبارہ بھی اسی حرکت کو کرے گا۔ تو بچوں کے سامنے کوئی ایسی حرکت نہ کرے جس سے جو ہے بچہ اس کو اچھا محسوس کرے۔ بچوں کو فون سے حد درجہ جو ہے دور رکھا جائے، جیسے کہ میں نے بتا چکا اس کے بارے میں، حد درجہ فون سے دور رکھا جائے۔ بچوں کو حیا کرنا سکھائے، بچوں کو پردے کا حکم سکھائے، اگر آپ کی بیٹی ہے، آپ کا بیٹا ہے، اس کو بھی، کیونکہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ہے عورت کے لیے پردہ جو ہے بہت لازم ہے، بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے، کیونکہ جو ہے عورت ایک ایسی چیز ہے کہ زر اور نر یہ ساری چیزیں جو ہے عورت جو ہے پردے کی چیز ہے، اس کو جو ہے پردے میں رکھنا چاہیے۔ مرد کو بھی چاہیے کہ وہ پردہ کرے اپنے سطر کا یا اپنے آپ کا، تو پردہ کرنا ان کو سکھائے اور حیا سکھائے۔ حیا جو ہے بہت بڑا ایمان کا حصہ ہے، ٹھیک ہے نہیں۔ بچے جب آپ کے بڑے ہو جائے، یعنی کہ 10 سال کے یا 7 سال کے، تو ان کے جو ہے بستر
الگ الگ کر دیں، ان کو ساتھ میں بالکل نہ سلائے، اپنے بچوں کو ساتھ میں بالکل نہ سلائے، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، سب کو الگ الگ سلائے تو یہ بہت ہی بہتر ہے، ٹھیک ہے نہیں؟ تو بچوں کو بستر الگ الگ کرنا چاہیے، بچوں کو صبر کرنا ضرور سکھائیں، ٹھیک ہے نہیں؟ آپ کے بچے اسکول سے آتے ہی مما روٹی دے دو یا امی روٹی دے دو، پانی دے دو، یہ دے دو، وہ دے دو، تو بچوں کو بتائے کہ بیٹا تھوڑا صبر کرو، میں پانی بھی لا رہی ہوں آپ کے لیے، روٹی بھی لا رہی ہوں، کھانا بھی لگا رہی ہوں، لیکن تھوڑا صبر کرو، تاکہ وہ اپنی آنے والی زندگی کے اندر کبھی ان کی زندگی کے اندر کوئی ایسا موڑ آ جائے جس کے اندر جو ہے وہ ہوپلس ہو جائے، پریشان ہو جائے، تو وہ صبر سے کام لیتے ہوئے اپنی زندگی گزارے۔ یہ آپ میں بہت ہی اچھی اور خوبصورت بات ہے آپ کے بچوں کے لیے، تربیت کے لیے بتا رہا ہوں، تو آپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو صبر کرنا ضرور سکھائیں۔ بچوں کے سامنے ماں باپ خود بھی فون کا استعمال نہ کرے تو بہت ہی بہتر ہے۔ جب آپ اپنی فیملی کے اندر ہو، اپنے بچوں کے ساتھ میں بیٹھے ہو، تو فون کو جو ہے بالکل سائڈ پہ ڈال دیں، بچوں کے سامنے فون کا استعمال نہ کریں۔ اور میں تو یہ سمجھتا ہوں انشاءاللہ ہم خود بھی اس پہ عمل کریں گے، کہ ہمارے بچے بڑے ہوتے جا رہے ہیں تو ہم خود بھی عمل کریں گے کہ اپنے بچوں کو جو ہے فون سے بہت دور رکھا جائے۔ ویڈیو لمبی ہوتی جا رہی ہے، مختصر کرتا ہوں۔ تو بچوں کے سامنے فون کا استعمال ماں باپ نہ کریں۔ بچہ اگر کوئی کام اچھا کرے تو اس کی حوصلہ افزائی کریں۔ آپ کا بچہ کوئی کام اچھا کرتا ہے، اس کی حوصلہ افزائی کریں، ماشاء اللہ، سبحان اللہ بیٹا یہ کام آپ نے اچھا کیا ہے، اور ماشاء اللہ آپ بھی ایسے کرتے ہیں کہ وہ کسی مدد کرے، کسی بزرگ کا ہاتھ پکڑ کے اس کے گھر پہ چھوڑ آئے، کسی کوئی چیز کھو گئی ہے اس کے ہاتھ لگ گئی وہ اس کو دیا ہے، تو آپ اس کو جو ہے شاباشی دیں۔ یہ نہ کرے کہ بھائی بچے کو چیز مل گئی ہے پھٹ سے گھر میں اندر رکھ لو، وہ نہ کرے بالکل بھی، ٹھیک ہے نہیں؟ آپ کو چاہیے کہ بچے کی اس میں حوصلہ افزائی کریں، تاکہ جو ہے بچہ اس کو جو ہے اچھا محسوس کرے، ٹھیک ہے نہیں؟ اور برا کام کرے تو ان کو جو ہے زیادہ تنگ نہ کرے، بس یہ کرتے کہ آپ نے کام اچھا نہیں کیا، مارے پیٹے نہ، اور بری بری باتیں اس کو نہ کہے بچوں کو۔ بہت سے ماں باپ بچوں کو جاہل، گوار، گدھا، یہ وہ دنیا بھر کی باتیں کہتے ہیں، اس سے جو ہے بچے کا دل ٹوٹ جاتا ہے، اور بس بچہ جو ہے کم سے شکار ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نہیں؟ تو اس سے جو ہے بچوں کو نہ کرا جائے ایسے۔ بچوں کے سامنے چھوٹے بچوں سے گھر کا کام نہ کرائیں، ٹھیک ہے نہیں؟ جو چھوٹے بچے ہیں آپ کے، ان سے جو ہے اتنا وہ جو ہے اپنے اچھی زندگی کے اندر نہ پہنچائے، ان سے جو ہے گھر کا کام نہ کرائے۔ آج کے دور میں ہماری ماں ایسی ہوتی ہے، بچے 10 سال کے 12 سال کے ہوئے، چلو بھائی جھاڑو لگاؤ، برتن دھو، اور ماں خود کیا کر رہی ہے؟ موبائلوں کی زینت بنی ہوئی ہے۔ تو اس سے حد درجہ جو ہے پرہیز کرے۔ اللہ کے واسطے میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے اس بات کو کہتا ہوں کہ اپنی بچوں کی تربیت اچھے طریقے سے کریں، اللہ کے واسطے، کیونکہ جو ہے آج کے یہ ہمارے آنے والا مستقبل ہمارے بچے ہی ہے۔ اگر یہ ہمارے بچے ہی جیسے ہم کر رہے ہیں، اگر یہ بھی ایسے ہی کریں گے، کیونکہ بچہ جو ہے اپنے بڑوں کو دیکھ کر سیکھتا ہے، ٹھیک ہے نہیں؟ تو اپنے بچوں کو جو ہے ایسا نہ کرائیں، اس سے پرہیز کریں۔ بچوں کی نمازوں کا جو ہے خاص خیال رکھیں، ٹھیک ہے نہیں؟ ان کی نمازوں کو نوٹ کیا جائے، وہ کس وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں، کس وقت نہیں پڑھ رہے ہیں، کب نماز کے لیے گئے ہیں، وضو کیسے کیا ہے انہوں نے دعائیں پڑھی ہے نہیں پڑھی ہے، تو وضو کی دعائیں سکھائے بچوں کو، اپنے کھانے کی دعائیں سکھائے، اٹھنے کی سکھائے، کہ سونے کی سکھائے، اٹھنے کی سکھائے، مسجد میں جانے کی سکھائے، مسجد میں آنے کی سکھائے۔ ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے بچوں کو انشاءاللہ، اگر میں یہ یقین کے طور پہ کہتا ہوں، اگر اپنے بچوں کو اس طریقے سے جو ہے ہینڈل کریں گے، اپنے بچوں کو اس طریقے سے لے کے چلیں گے، تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ کی آنے والی آخری زندگی کے اندر آپ کے بچے جو ہے آپ کی بہت اچھی طریقے سے خدمت کریں گے، اور آپ کو جو ہے حسن اور خوبصورت طریقے سے آپ کو جو ہے وہ جو ہے آرام پہنچائیں گے۔ تو اپنے بچے کیونکہ جو ہے جب کوئی بندہ بھی پیڑ لگاتا ہے تو وہ سکون کے لیے لگاتا ہے، نہ کہ پریشانی کے لیے، کہ بھائی اگر دھوپ آئے تو جو ہے ہم دھوپ سے بچ سکیں۔ تو اپنے بچوں کو جو ہے ایسی طریقہ سکھائے کہ بچے آپ کی خدمت کر سکیں، ماں باپ کا ادب کرنے سکھائے، بڑوں کا ادب کرنے سکھائے، ساری چیزیں۔ تو امید کرتا ہوں انشاءاللہ تعالی ہماری ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو پسند آئی تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، اور دوسروں کو بھی ہماری ویڈیو کو پہنچائے، دوسروں تک بھی۔ اور اگر اس کے اندر کوئی غلطی کوتاہی ہم سے ہو گئی ہو، یا ویڈیو کے بنانے کے اندر کچھ غلطی ہو گئی ہو، تو آپ جو ہے اس سے ہمیں جو ہے اچھی طریقے سے آگے بنانے کے لیے بھی کمنٹ کر سکتے ہیں، تاکہ ہم اچھے سے طریقے سے بنائیں آگے چل کے۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔